والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے کہیں گے تو میں بناؤں گا، اور اگر فرشتے نہیں کہیں گے تو میں نہیں بناؤں گا، یہ مطلب نہیں تھا۔ بس فرشتوں پر اس ارادہ کو ظاہر فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے تھے۔ جنت میں ان کا جو پہلا قیام تھا وہ عارضی طور پر تھا، انہوں نے جنت سے زمین پر تشریف لانا تھا۔ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد کرے گا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں فسادی بھی ہونے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فسادی آج بھی ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی نظر ان فسادیوں پر گئی، اور یہ بات بھی فرشتوں نے لوح محفوظ سے دیکھی تھی کہ ایسا ہوگا، کیونکہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے مولا کریم ہم تیری تسبیح بولتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور اس ارادہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جانتا ہوں آنے والے حالات کے بارے میں کہ اس خلیفہ کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے، تو فرشتوں کے سامنے اللہ کریم نے مطلب کہ چیزوں کو پیش کیا، مختلف چیزیں جو کائنات میں قیامت تک ہونے والی تھیں، جو بھی چیزیں ہونے والی تھیں ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کیں، اور ان ساری چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو بتا دیا، ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ تسبیح ہے، اور یہ ممبر ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ چیزوں کی شکلیں بھی دکھا دیں اور چیزوں کے نام بھی بتا دیے، لیکن ان ساری چیزوں کے ناموں کے بارے میں اور شکلوں کے بارے میں فرشتوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اے میرے فرشتوں ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو۔ جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کون فسادی ہے اور کس نے زمین کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، اگر تمہیں یہ پتہ ہے اور تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، اے مولا کریم تو پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے کیا فرما رہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ انبئونی، انباء اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ اب فرشتوں کو چاہیے تھا کہ وہ عرض کرتے کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے ناموں کی خبر نہیں ہے۔ وہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا
علم نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ خبر اور علم دونوں یہ لفظ جو ہیں یہ مترادف استعمال ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایک کی جگہ پہ دوسرا، دوسرے کی جگہ پہ پہلا، یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت کے ہاں اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، ہر چیز کو وہ ازل سے جانتا ہے، ہر چیز کو وہ ازل سے جانتا ہے، اور جب تک وہ چیز ہے اس وقت تک اس کا علم برقرار رہے گا، کبھی بھی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہوگی۔ جب سے وہ چیز اس نے تخلیق فرمائی اس وقت سے اس چیز کا اللہ کریم کی ذات کو علم ہے۔ اسے کہتے ہیں مطلب علم غیب اور عالم الغیب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے اپنے بندوں کو سوائے الوہیت کے، سوائے الوہیت کے، یعنی الہ ہونے کے، کہ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو کہتے ہیں الوہیت۔ اس ایک چیز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم غیب بھی عطا فرماتا ہے، علم ظاہر بھی عطا فرماتا ہے، اپنی قدرتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنی جو صفات ہیں وہ بھی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا جو علم ہے نا، پس پردہ باتوں کا جو علم ہے، دیکھو نا ہمارے پاس شہادت کا علم ہے، ہم سب کے پاس علم ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ شہادت کا علم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کا ہمیں علم ہے نا، ظاہری چیزوں کا ہمیں علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم شہادت۔ باطنی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ اب دیکھنا یہ ہے علم غیب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، علم باطن بھی یعنی ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر ظاہر چیزوں کا علم اللہ کریم ہمیں عطا نہ فرماتا تو ہمیں ظاہر چیزوں کا علم بھی نہ ہوتا۔ جو ظاہر چیزوں کا علم ہمیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہمارا اپنا کمال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ظاہر کا علم عطا فرماتا ہے، باطن کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم غیب میں سے، اپنے علم غیب میں سے جتنا علم چاہے وہ اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے اور وہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ کلمات پڑھے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو قیامت تک ہونے والی ہر چیز دکھا بھی دی اور ہر چیز کا نام بھی بتا دیا۔ قرآن پاک کے صریح الفاظ ہیں علم آدم الاسماء کلھا۔ یہاں پہ مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے جو قیامت تک ہونے والی تھی، آج کئی چیزیں ابھی تک وجود میں آئی ہی نہیں ہیں، جب وجود میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ چیز کیسی، یہ کیسی ہے جی، کیسے یہ وجود میں آ گئی؟ ہم لوگ بھی کہتے ہیں ابھی قیامت تک پتہ نہیں کتنی چیزیں وجود میں آنی ہیں۔ تو جو ابھی وجود میں آنی ہے ساری چیزوں کو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ کریم اس بات پر قادر ہے، اور ہر چیز کا نام بھی بتا دیا، لیکن فرشتوں کو نہیں بتایا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو علم دیا لیکن فرشتوں کو علم عطا نہیں فرمایا۔ اب فرشتوں سے کیا فرمایا؟ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کا جو نام ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ خبر کے مقابلے میں علم اور علم کے مقابلے میں خبر، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اور رسولوں کو جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو پھر بعض حضرات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، غیب کی خبر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ بات وہ مانتے ہیں کہ نبی کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے، نبی کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے، اور جس بنا پر وہ غیب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے نا، تو خبر کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے۔ خبر کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس کوئی خبر آئے کہیں سے، کسی علاقے سے، تو اس خبر کے ساتھ اس واقعہ کا علم ہمارے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ خبر کے ساتھ علم آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر مطلب کہ اختلاف کیا جائے۔ خبر کے ساتھ علم آتا ہے اور علم کے ساتھ
خبر نصیب ہوتی ہے، دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی۔ انہوں نے عرض کیا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام ایک ایک کر کے فرشتوں کے سامنے کیا کر دیے، بتا دیے۔ اب فرشتے مرعوب ہو گئے۔ آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر کیا آ گئے، غالب آ گئے۔ اب فرشتوں کو پتہ چلا کہ واقعی ایسا خلیفہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر ہونا چاہیے، ہم تو اس خلیفہ کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ یعنی علم کی وجہ سے یہ نقطہ ہے، علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ فرشتوں پر ظاہر ہوئی۔ تو ہمیں علم کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور علم کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے، اور کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کرنا فرض ہے جس علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی محافل کے اندر، علم دین کی مجالس کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھنے کی اور سیکھنے کی اور سکھانے کی اور یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔